الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیوں، جیسا کہ اس سے پہلے جمعے میں شادی سے پہلے جو ہمارے معاشرے کے اندر منگنیوں کی رسم اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے، جن رسموں کے سلسلے میں آپ حضرات سن چکے ہیں کہ شرعی اعتبار سے منگنی کی یہ جو رسمیں چل رہی ہیں کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک ناجائز اور حرام کام اس کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، منگنی دراصل دونوں خاندانوں کے پیغام کو قبول کرنے کا نام ہے۔ رشتہ ازدواج کو قبول کرنے کا نام منگنی ہے۔ تو اس منگنی کو لوگوں نے بہت زیادہ ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسے رسومات اس کے اندر داخل کر دیے ہیں جو صراحتاً شرعی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے ناجائز نہیں، بلکہ ایسے منگنیوں سے گنہگار لوگ ہو جائیں گے۔ اس میں اسراف کیا جاتا ہے اور طرح طرح کی رسومات اس کے اندر کی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، منگنی کے اندر بیٹھ کر کس بات کو طے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے کے اندر منگنی میں بیٹھ کر اس بات کو طے کیا جاتا ہے کہ نکاح کا قائم ہو۔ دوسری بات یہ طے کی جاتی ہے کہ جتنا جوڑے کا پیسہ گھوڑے کا پیسہ ہو وہ شادی سے پہلے کب دیا جائے گا، کب لیا جائے گا۔ تیسری بات یہ طے کی جاتی ہے کہ نکاح ہونے کے بعد دعوت نکاح کی ذمہ داری کیا ہوگی، کن کن چیزوں کا، کن کن کھانوں کا انتظام کیا جائے گا اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی جائیں گی۔ چوتھی بات کا یہ مذاکرہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر ویڈیوگرافی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ پانچویں بات کا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ کون سا شادی محل بک کیا جائے، سستا شادی محل یا بڑا شادی محل۔ چھٹی بات کا اس بات میں مذاکرہ ہوتا ہے کہ کتنے آدمیوں کی دعوت کی جائے، آرس والوں کی طرف سے کتنے لوگ ہوں گے اور نوشہ والے کتنے لوگوں کو بلا کر لائیں گے۔ ان تمام باتوں کا مذاکرہ ہونے کے بعد نوشہ کو کون سا پھول لیا جائے گا، آدھا پھول لیا جائے گا یا اوپر سے لے کر نیچے تک سارا نوشہ کو پھولوں سے ڈھانپ دیا جائے گا، یہ سارے مذاکرات ہوتے ہیں۔ لیکن جس میں منگنی میں جو اصل مذاکرہ ہونا چاہیے تھا وہ مذاکرہ وہاں نہیں ہوتا، بلکہ یہاں آنے کے بعد جب نوشہ
نکاح خوانی میں آ جاتا ہے، جب وہاں اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کی طرف ادھر ادھر سر گھمانے لگتے ہیں اور بڑی حیرت کے ساتھ یہ پوچھنے لگتے ہیں تو ہم نے طے نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے اس جمعہ مہر کے متعلق کچھ شرعی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مہر کیا چیز ہوتی ہے، مہر نہ دینے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور مہر کتنا دیا جائے، کتنا مہر شرعی اعتبار سے کتنا مہر دے سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ نکاح کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو نہ نکاح کے کھانے کے سلسلے میں نکاح کے شرائط میں آپ کو ملے گا، نہ ویڈیو ملے گا، نہ کھانے ملیں گے، نہ طرح طرح کی رسم و رواجات ملیں گے۔ بس نکاح کی کتاب کے اندر صرف اتنا ہی ملے گا کہ دو گواہوں کی موجودگی میں کتنے مہر کے ساتھ میں نے فلاں کا رشتہ آپ کے ساتھ کر دیا، فلاں کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کر دیا، اتنا ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ جتنی رسم و رواجات ہیں وہ سب کے سب نکاح کے قانون سے باہر ہیں۔ میرے بھائیوں، مہر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ مہر کے سلسلے میں اب الحمدللہ علماء سمجھا رہے ہیں، اب تھوڑا تھوڑا لوگ راستے پر آ رہے ہیں، ورنہ آج سے 8-10 سال پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ مہر کے سلسلے میں نہ بڑے دمیاں طے کرتے ہیں، نہ دونوں آپس میں جو منگنی کی جاتی ہے اس منگنی میں اس مہر کو طے کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں سرسری طور پر کتنا لکھانا، 5,780 پر 6 روپے لکھا ڈالو، خالی دینے کا کوئی نام نہیں ہے، بس لکھا ڈالو۔ کوئی آ کر کہتا ہے 1150 روپے لکھا ڈالو خالی۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے تفصیلی بات کروں گا۔ مہر کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کے تعلق کو کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اعزازی طور پر، اکرامی طور پر جو پیسہ دیا جاتا ہے یا سونا دیا جاتا ہے اس کو مہر کہا جاتا ہے۔ کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا، اس نکاح میں جب عورت اس کے نکاح میں آ جاتی ہے تو نکاح میں آ جانے کے بعد عورت کو بطور اعزاز کے، بطور اکرام کے اس کو رقم دی جاتی ہے، اس کا نام ہے مہر۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہر شریعت کے اندر لازم ہے، واجب ہے۔ یہاں تک کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر مہر کے ذکر کیے کہ مہر کوئی تذکرہ نہیں ہوا، نہ اس کو دینے کا ارادہ ہے، قاضی صاحب آ کے، امام صاحب آ کے نکاح پڑھا دیے، نہ نوشہ کو دینے کا ارادہ ہے، نہ اس کا تذکرہ ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اتنا امپورٹنٹ ہے مہر۔ اگر بھول جائے، امام صاحب بھول جائے مہر کا تذکرہ کرنے سے، یا نوشہ اتنا مہر دینے والا ہوں اس مہر کا تذکرہ کرنا بھول جائے، تو تب بھی شرعی اعتبار سے اس کو قانون لگے گا، مہر مثل کا قانون لگے گا۔ میرے بھائیوں، شریعت کے اندر کتنا مہر دینا ضروری ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت کے اندر مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ وہ زمانے میں 10 درہم 3 تولے 4 ماشا چاندی کو کہا جاتا تھا۔ 3 تولے چاندی 4 ماشا آج کے قیمت کے اعتبار سے تقریباً 2000 کے قریب لگتا ہے۔ 2000 کے قریب آج کے قیمت کے اعتبار سے اس کا یعنی قیمت لگتی ہے۔ تو اس سے کم مہر دینا جائز نہیں ہے، اس سے کم مہر میں نکاح بھی نہیں ہوتا۔ لیکن زیادہ کی کیا مقدار ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے ہیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کا جتنے نکاح کیے ہیں اس کی مقدار کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے 4 صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر،
حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب 15 سال کی ہو گئی یا 15.5 سال کی ہو گئی تو حضرت ابوبکر نے بھی حضرت عمر نے بھی پیغام نکاح بھیجا. اللہ کے نبی نے ان دونوں کے پیغام نکاح کو ریجیکٹ کر دیا. پھر یہ دونوں حضرات حضرت علی کو جا کر ابھارے، علی آپ جا کر پیغام نکاح بھیجو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کو قبول کر لیں، آپ کے پیغام کو قبول کر لیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اس رشتے کو منظور کر دو. رشتہ منظور ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی منگنی ہوئی، رشتہ منظور ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت علی نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کی بیٹی مجھے دے رہے ہیں، آپ کتنے لوگوں کی کھانا کھلائیں گے، کتنے لوگوں کی دعوت کرائیں گے، نکاح میں کیسے قسم کے کھانے ہوں گے، بکرا کاٹا جائے گا یا نہیں کاٹا جائے گا، یا کھجوروں پر یعنی کھانا کھلایا جائے گا، یا کوئی شربت پلائی جائے گی. یہ کوئی سوال نہیں. الٹا بچے والوں کو سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے. تو اندازہ لگاؤ جس دور کے اندر الٹا مردوں سے سوال کیا جائے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کتنی رقم ہے کوئی آج کے زمانے کے اندر کوئی مائی کا لال جو یہ کہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بیٹی والے اس نوشوں سے یہ پوچھ لے کہ آپ کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کتنا ہے؟ بلکہ الٹا مرد حضرات یہ پوچھیں گے کہ بچے کو کیا دیں گے، کتنے جوڑے کے پیسے دیں گے، کتنا کیا دیں گے. یہ سوال ہو. جب اسلام کا سسٹم الٹا ہو جاتا ہے تو کیا ایسے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی؟ کیا ایسا رشتہ ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد ان کے اندر خوشیاں آئیں گی، اللہ کی طرف سے محبتیں آئیں گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک زرہ ہے اور تلوار ہے. اس زمانے کے اندر اندازہ لگاؤ، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اور یعنی کہ کوئی سامان ان کے پاس نہ ہو، پیسہ نہ ہو، لیکن ایک چیز ان کے پاس ضرور ہوتی تھی، وہ ہے جنگی سامان. وہ ہے جنگی سامان، زرہ جو جنگ کے موقع پر پہنا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے تلوار جو جنگ کے موقع پر استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس زمانے کے اندر کسی آدمی سے تلوار چھین لی جائے یا اس کا زرہ چھین لیا جائے تو ایسا محسوس کیا جاتا تھا گویا اس کا سارا مال لٹ گیا، وہ برباد ہو گیا. اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی زرہ اور تلوار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مہر کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ زرہ بیچ کر آؤ. زرہ کتنا امپورٹنٹ، تلوار کتنی امپورٹنٹ، اس سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نکاح کرنا چاہتے ہو، میری بیٹی کو مہر ادا کرنا ہے، زرہ بیچ کر آؤ. کاش ایسی شادیاں ہم لوگ کریں گے نا، پھر سارے شادی خانے بند ہو جائیں گے. جو شادی خانے بڑے بڑے خوبصورت عمارتوں میں بنایا جاتا ہے اور اس پر لاکھوں روپے لیا جاتا ہے، اس کے اندر بے حیائی کے اسباب کھولے جاتے ہیں، وہاں پر مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، وہاں پر ننگا ناچ گانا ہوتا ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، وہاں پر ایک دوسرے مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر وہاں سے اپنے غلط ناجائز تعلقات شروع کر دیتے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم ہیں تو ہمارے نبی کی بیٹیوں کی شادی پر اگر غور کریں گے
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر غور کریں گے تو پھر امت کی غریب لڑکیوں کی شادیاں آسانی سے ہو جائیں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر تمہیں دینا چاہیے مجھے بول رہے کیا الٹا. یہ نہیں فرمائے. اللہ کے نبی نے حکم دیا جاؤ زنا بیچ کر آؤ. بغیر چوں اور چرا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اس زمانے میں بڑے مالدار صحابہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اب حضرت علی فوراً زرا لے کے گئے, حضرت عثمان کے پاس پیش کیا کہ میں زرا بیچنا چاہتا ہوں, اس کی کیا قیمت لوگے؟ تو حضرت عثمان نے جان بوجھ کر 400 مسقال چاندی میں اس کو خرید لیا. 400 مسقال چاندی آج کی قیمت کے اعتبار سے 1 کلو 750 گرام چاندی ہوتا ہے. 400 مسقال چاندی وہ زمانے کی, آج کی زمانے کی قیمت کے اعتبار سے 1 کلو 750 گرام چاندی کتنی ہوگی؟ کیا قیمت ہے چاندی کی؟ 70,000 یا 75,000 روپے کلو ہے. تو اندازہ لگاؤ 1 لاکھ سوا 1 لاکھ سے زائد گویا وہ زمانے میں حضرت علی کی زرا بکی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زرا کو لے لیے, اور حضرت عثمان بھی حضرت علی سے بڑی محبت کرنے والے, آپس میں بڑے دوست تھے, گہرے دوست تھے. حضرت عثمان اگر ایسا ہی نہیں بھائی زرا آپ ہی رکھ لو, میں اپنی طرف سے تم کو اتنا پیسہ دے دوں گا, تو ایسی صورت میں حضرت علی کی غیرت میں کچھ فرق آ جائے گا. ایرا بولتے نہیں آدمی کو, ایگو, یہ ایرے میں کچھ فرق آ جائے گا. تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں 400 مسقال چاندی پر اس زرا کو خریدا اور پیسہ دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ پیسہ لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نکاح کا انتظام فرمایا. تو میرے بھائیو, یہ ہے حقیقی شادی. جس مرد بانے کے پاس مہر ادا کرنے کی طاقت ہو وہی نکاح کرے. جس کے پاس جوڑے گھوڑے پیسوں کا بھکاری بن کر جائے وہ نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے. شریعت کی نگاہ میں وہ نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے. شریعت کی نگاہ میں نکاح کرنے کے وہ قابل ہے جو اپنی عورت کو مہر ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آئے. وہ جو زرا 400 مسقال چاندی پر خریدا تھا الٹا گفٹ کر دیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لو میری طرف سے یہ تحفہ ہے. دیکھو مدد کرنے کا کتنا بہترین انداز دیکھو صحابہ کے اندر. ایک تو خرید لیے, ان کے غیرت میں فرق نہ آئے. دوسرا نکاح کے موقع پر اسی زرا کو گفٹ کر دیے کہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے. یہاں مہر کا انتظام بھی ہو گیا, اب ادھر زرا بھی واپس آ گئی. تو میرے بھائیو, زرا کتنی امپورٹنٹ چیز تھی اس زمانے کے اندر, اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے والے کے لیے فرمایا کہ اس کو بیچ کر مہر ادا کرو. دوسری ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سناؤں گا, آخر میں خلاصہ بیان کروں گا. ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو ہم سب کی ماں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. ان کا پہلا نکاح ہوا تھا عبید اللہ ابن جحش. یہ دونوں مسلمان ہو گئے, حبشہ کی طرف ہجرت کرے, لیکن شوہر آگے جا کر عیسائی بن گیا. ام حبیبہ جو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے. ان کی بیٹی ام حبیبہ مسلمان ہو چکی تھی, اور ان کا شوہر عبید اللہ ابن جحش یہ بھی مسلمان ہو گئے. یہ دونوں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے, لیکن شوہر اسلام پر باقی نہیں رہا, عیسائی مذہب کو قبول کر لیا, مرتد ہو گیا, اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام پر باقی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ام حبیبہ حبشہ کے اندر موجود ہیں, اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ بھی مسلمان ہو گیا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا نجاشی کو کہ ام حبیبہ کو میری طرف سے نکاح کا پیغام سناؤ۔ تو نجاشی اپنی ایک لونڈی کے ذریعے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیغام نکاح بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہے، نکاح کا پیغام ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے ہی جو لونڈی خبر دینے کے لیے آئی، پیغام سنانے کے لیے آئی، خوش ہو کر 2 کپڑے ان کو گفٹ میں دے دیا اور اس نکاح کے پیغام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد ایک صحابی ہیں حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کے پاس اپنا ایک آدمی بھیج دیا کہ یہ میری طرف سے وکیل بنے گا، یعنی یہ جو کہے گا میں اس پر راضی ہوں، میں اس نکاح پر راضی ہوں، یہ میری طرف سے وکیل ہے۔ نجاشی بادشاہ سارے صحابہ کو اس وقت حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے صحابہ اس وقت موجود تھے حبشہ کے اندر، سب کو جمع فرمایا اور نجاشی نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھا، اور خطبہ نکاح کے بعد اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کر دیا، اور مہر اس نے ادا کیا 400 دینار اپنی طرف سے ادا کیا۔ مہر اس نے ادا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ یہاں اللہ کے نبی مدینہ منورہ کے اندر ہیں، ام حبیبہ حبشہ کے اندر موجود ہیں، درمیان میں تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ، وہ زمانے کے اندر نکاح ہو رہا ہے، نکاح پڑھانے والا نجاشی ہے، اور جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے میں کوئی فون پے گوگل پے نہیں تھا، وہ زمانے میں کوئی بینک وغیرہ کا نظم نہیں تھا، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی نجاشی نے نکاح کے موقع پر اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب مہر اتنا امپورٹنٹ ہے تو ہم لوگوں نے مہر کو کیوں اتنا آسان کر دیا، اتنا بالکل گویا مہر کا نکاح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسا ہم لوگوں نے کر دیا۔ نوشا کو پوچھا جاتا ہے یہاں نکاح پڑھاتے وقت کہ بھئی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیوی جو بننے والی ہے اس پر آپ نے کتنا مہر باندھا ہے؟ وہ کہے گا ادھر ادھکتا کہاں بڑد میں کہ بڑد میں نکاح کر رہے ہیں، تو نکاح کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نکاح کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مہر تو باندھتا ہے نوشا، اس کی طرف سے وہ کیا ہوتا ہے کہ میری طرف سے میری بیوی کو اتنا مہر ہے۔ اب انہوں بول دی ہم نہ بھی معلوم نہیں، بائکاں کو معلوم دو کہ بائکاں اگر نکاح پڑھا رہی سو دیکھو بائکاں کا کہاں کا دخل ہوا کہ وہاں شریعت کو ختم کر دیا بائکوں نے۔ میتوں کے پاس بائکاں کا چلتا، وہاں بھی شریعت ختم ہو گئی۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ گھر کے اندر کوئی نیا بچہ پیدا ہوا، وہاں بھی بائکاں کا چلتا، وہاں بھی شریعت ختم۔ 40 دن ہوئے یعنی عقیقہ کا مسئلہ آیا، وہاں بھی بائکاں آ گئے، عقیقے کا جنازہ نکل گیا۔ اور اسی طریقے سے ختنہ کا مسئلہ آیا، بائکاں انٹرفیئر ہوئے، وہاں بھی شریعت کا جنازہ انہوں نے نکال دیا۔ اور شادی کا مسئلہ آیا، بائکاں انٹرفیئر ہوئے، جنازہ نکال دیا شریعت کا۔ پھر کہاں باقی رہی شریعت؟ مرد کس لیے رہا؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، صرف جمعے میں ایک دن آ گیا، کچھ سن لیا، اسی کے لیے مرد ہے۔ باقی چیزوں میں مرد اپنی شریعت پر کیا عمل کرے گا؟ تو میرے بھائیو، شریعت کے اندر جوڑے کا پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، جوڑے کا پیسہ لینے والا دینے والا، کل قیامت کے دن اللہ کو 1 روپیے کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن جس نے مہر ادا نہیں کیا، یہاں تک کہ شریعت کے اندر بات یہ ہے جو کوئی آدمی نکاح کر رہا ہے
اور اس کے دل کے اندر مہر ادا کرنے کی نیت نہیں رہی، بس رسمی طور پر نکاح میں یعنی لکھا دیا کہ اتنا مہر ہے، تو پھر اگر زندگی بھر اس نے اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کیا، جتنے بچے پیدا ہوں گے ولد الزنا ہوں گے، حلالی نہیں ہوں گے، اس کی نسل حرامی ہوگی، اور اس کی عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ مہر اتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مہر کتنا دیا جائے؟ میں نے شروع میں کہا کہ 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی مقدار کوئی متعین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر جو باندھا ہے 400 مثقال چاندی، جو آج کی قیمت کے اعتبار سے 1 کلو 750 گرام چاندی لگتا ہے۔ باقی بیٹیوں کا مہر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاحوں میں جو مہر باندھا ہے تقریباً 500 درہم چاندی، آج کی قیمت کے اعتبار سے 1.5 کلو چاندی لگتا ہے۔ 1.5 کلو چاندی سے کم میں کم و پیش اللہ کے نبی کا نہ مہر رہا، نہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا مہر رہا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا باندھے؟ اگر بچہ لاکھ روپے کما رہا ہے، لاکھ روپے کے حساب سے مہر طے کرو، کم از کم 40-50 ہزار تو بھی کم از کم طے کرو۔ اگر بچہ 15-20 ہزار روپے کما رہا ہے، 10 ہزار روپے مہر متعین کرو۔ اگر بچہ 2-3 لاکھ روپے کما رہا ہے، اس کے اعتبار سے مہر طے کرو۔ ایک نکاح ہوا ہمارے مسجد کے اندر، 1,500 روپے مہر لکھایا ہے، جوڑے کا پیسہ کتنا لیا آپ معلوم نہیں۔ کیا جی بولے تو ہاں اتاج ہمیں دیتے سو، کیا بولے تو ہمارے بابا بھی ہمارے امی کو اتاج دیے سو، ہمارا نانا بھی ہمارے نانی کو اتاج دیے سو۔ یعنی ایک مہر ہے جس کا نام ہے مہر مثل۔ مہر مثل اسے کہتے ہیں کہ وہ عورت کو جس سے نکاح ہو رہا ہے ان کے خاندان کے اندر دیکھا جائے گا کہ کتنا مہر ان کے عورتوں پر باندھا گیا ہے، اس کے حساب سے اس عورت کو مہر دیا جائے گا۔ تو اب 10 سال پہلے 1 کنٹا جگہ کتنا تھی سو؟ کتنا تھی بھائی؟ یہاں 1 کنٹا جگہ 20 لاکھ روپے یا 22 لاکھ روپے یا 18 لاکھ روپے کم از کم روڈ کے اوپر ہوتی تھی۔ اب کتنی ہے؟ جس پر 5 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے نہیں، 10 سال پہلے ہمیں آ کر کیا وہ قیمت سے لیتے، اب بھی جو دیالوں کا نہ دیکھیں گے۔ کتنے بیوقوف لوگ رہنا کہ دیکھیے مہر مثل اسے کہتے ہیں کہ اپنے خاندان کی عورتوں کو وہ زمانے میں اس وقت جو پیسوں کی ویلیشن تھی، آج کے زمانے میں جو ویلیشن ہے اس اعتبار سے دیا جائے گا۔ وہ زمانے میں 5,000 میں کئی چیزیں آ جاتے تھے، 5,000 کی ویلیشن 50,000 کی تھی وہ زمانے میں، لیکن وہ زمانے میں 5,000 دی بولو تو آج کے زمانے میں 5,000 دیں گے؟ تو بہرحال میرے بھائیو، اسے مہر مثل کہتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک مہر معجل ہے، ایک مہر مؤجل ہے۔ مہر معجل کہتے ہیں فوراً نکاح پڑھانے کے موقع پر ہی دے دیا جائے، یا نکاح کے فوراً بعد اس عورت کو مہر یعنی روانہ کر دیا جائے، اسے بولتے ہیں مہر معجل۔ ایک ہے مہر مؤجل۔ مہر مؤجل کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے اب پیسہ نہیں ہے، وہ لوگ نکاح سے پہلے ایک ڈیٹ فکس کر لیں گے کہ فلاں ڈیٹ کو میں مہر ادا کر دوں گا، تو اسے بولتے ہیں مہر مؤجل۔ وہ ڈیٹ کو انہیں کسی بھی طرح مہر ادا کرنا ضروری ہے، اس میں ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مہر ادا کرتے ہوئے پہلے دلہن کے لیے کچھ سونا لیتے ہیں، نوشو والے لیتے نہیں، جا کو کیا تو بھی ایک دال نہ کر کو، اب نوشو کو بولا دی کئی کرے الگ سے مہر دیتا، اس میں سے دلال کرو، یعنی جو سونا خرید رہے، چاہے وہ انگوٹی ہو، چاہے چین ہو، چاہے کوئی چیز ہو، اس میں سے مہر کی نیت کر لے۔ ایک بات یاد رکھیں، کان کھول کر سن لیں، بچی کو جو زیور ڈالا جاتا ہے، چاہے اس کے ماں نے اس کو زیور ڈالا ہو، چاہے نوشو والے زیور خرید کر اس کو ڈالتے ہیں یا مہر میں اس کو کوئی زیور پہناتے ہیں،
تو وہ زیور اسی بچی کی ملکیت میں آ جاتا ہے کہ وہ زیور کی مالکہ بچی بن جاتی ہے، اس میں شوہر کا کبھی حق نہیں بنتا. سمجھے یہ مسئلہ؟ بچی کو جو سونا پہنایا جاتا ہے، آج کل بولتے نہیں رشتہ طے کرنے سے پہلے کتنا ڈالتی سونا، کیا کہ ان کو دیا سرکار، انہوں اپنی بچی کو ڈالتے ہیں. اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج ہے، بچی کو جو سونا ڈالتے ہیں وہ بچی کا نہیں بلکہ وہ بچے کا ہے. نہیں میرے بھائیو، جب بچی کو ڈالتے تو وہ بچی کا ہو جاتا ہے. بچی شوہر کو پوچھے بغیر اپنا مال کسے بھی چاہے دے سکتی ہے، اپنے ماں باپ کو بھی دے سکتی ہے، بیچ بھی سکتی ہے. اگر نہیں بیچ سکتی ہے تو پھر تمہیں جو مہر کا سونا ڈالتے ہیں نا، اس سے مہر ادا نہیں ہوتا. اگر بچی کو آپ نے مالکہ نہیں بنایا، بچی کے ملکیت میں وہ مال نہیں رہا، تو پھر جو سونا مہر کے طور پر ڈالا جاتا ہے اس سے مہر ادا نہیں ہوتا. یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ظلم ہے. ساس بولتی سننا اپنے ماں کے گھر میں رکھدال کو آگی ہے، ان کے ماں باپ کیا کریں کہ معلوم تجھے کیا ہوا، تیرا مال ہے. ادھر سسرا تانے دیتا ہے، ادھر شوہر تانے دیتا ہے. بچی کو شادی کرنے سے پہلے جو سونا ڈالا جاتا ہے یہ شوہر کا بھی نہیں ہوتا، یہ ساس سسر کا بھی نہیں ہوتا، یہ نڑند دیور کا بھی نہیں ہوتا. اس بچی کا حق ہے، وہ اپنے حق کو کسی بھی طرح استعمال کر سکتی ہے. اب اسے بھی ایک ایشو بنا کو کہاں تو پنچاتا چلتی نہیں، بولتے سننا گھر میں لے جا رکھ ڈالی، جو تجھے کیا ہوا، تیرا سونا ہے، تو پیسے دے کر خریدی ہے یا تمہارے گھر والے پیسے دے کر خریدے ہیں، کون کی ڈالے ہیں، اس کا سودا بن گیا ہے. اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ پہن سکتی ہے، چاہے بیچ سکتی ہے، چاہے الٹا اپنے ماں باپ کو دے سکتی ہے. شریعت کے اعتبار سے اگر اس پر بھی ساس اور سسر ہاتھ اٹھائے یا زبان چلائے یا اس بچی پر ظلم کرے، یہ سب کے سب لوگ ظالم ہوں گے، یہ سب کے سب لوگ ظالم ہوں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں، شادی کے موقع پر چاہے نوشہ سونا خرید کر ڈالے، چاہے آرس والے سونا خرید کر ڈالے، یا کسی طرح اسے گفٹ ملے، تو ایسی صورت میں وہ سارا کا سارا سونا اس بچی کا ہو جاتا ہے. نوشوں کو بھی پوچھنے کا حق نہیں بنتا گھر کے اندر، یعنی کسی آدمی کو پوچھنے کا حق نہیں بنتا. تیسری چیز یہ ہے کہ کیا عورت مہر کے معاف کرنے سے مہر معاف ہو جاتا ہے؟ آج کل رواج ہے نا بھائی، کوئی آدمی کا انتقال ہو جائے، عورتاں لے کو جاتی اسے، انہیں روگ لے کو کیا کی اس میں رہتی، کیا کئی کے واسطے بلا لے کو جاتے ہیں اسے بھی معلوم نہیں، لے گئے سچ ہے وہ کیا کہ مہر بخش ڈال. ایک یہ ہے مہر بخشنے کا، ایک ہے دودھ بخشنے کا. یہ دو چیزیں، وہ دو بھی عورت آج مرگا رہتا بیچارہ، عورت کو تکلیف ہوتی رہتی. یہ بڈیاں کم کے نہیں، مر جانے کے بعد جیسے یعنی ہندوؤں میں بنگڑیاں پھوڑتے سو اس کے گلے کے اندر سے زیور توڑ ڈالتی، پتہ نہیں کیسے کیسے گندے کام کرتی ہیں بوڑھی لوگاں. ہمارے شریعت کے اندر یہ کام نہیں ہے. اسے پھوڑ ڈالے سوچ بنگڑا پھوڑ ڈال کو سیدھا مردے کے پاس بلا لے کو جاتی، بلا لے کے جا کو میں مہر بخش ڈالی کو رو بول ڈال. انہیں دل سے بولتی نہیں، وہ کیا کہ رواج چلتا ہے نا، وہ رواج کے اعتبار سے پوری ایسے لوگ آج موجود ہیں جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے لیکن مہر ادا کیے بغیر پوری زندگی گزار دیا ہے. جن کے بچے آ گئے، نواسے آ گئے، پوترے آ گئے، تو گویا یہ بچے نواسے سب کے سب ولد الزنا میں شامل. نہ دینے کا ارادہ تھا، نہ مہر ادا کرنے کی اس کی کبھی فکر ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے مہر بہت بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اسی لیے جوڑے کا پیسہ یہ مت طے کیا کرو، شادی سے پہلے بولو اس جو بیٹی والی ہیں، بچی والے ہیں، مطالبہ کرو مہر کا کہ شوہر تمہارا جو بچہ ہے اتنا کماتا ہے، بولتے نا میری بچی کو کتنا مہر دے گا، پوچھو منہ کھول کر، یہ حق بنتا ہے اس کا. اگر وہ 10,000 کہتا ہے، کماتا ہے 1.5 لاکھ، آپ ڈیمانڈ کرو 50,000 مہر ہمارے بچی کو ادا کرنا پڑے گا.
اس میں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن جوڑے کے پیسے میں ڈیمانڈ اور کھلائے پلے میں ڈیمانڈ، ہمارے 1,500 آدمی آئیں گے، 2,000 آدمی آئیں گے، جہاں ڈیمانڈ کرنے کا شریعت خود اجازت دیتی ہے وہاں ہمارے آدمی ڈیمانڈ نہیں، وہاں بلی بن کو بن جاتے ہیں۔ جہاں نئی ڈیمانڈ کرنے کا شریعت حکم کرتی ہے وہاں شیر بن کر ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے دیکھیے، اگر عورت خود بخود اس کے دل میں آیا کہ میں مہر معاف کر دوں تو اور بات ہے، معاف ہو جائے گا، لیکن یہ بھکاری کی طرح بند کو جا کو معاف کروانا اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک مرد بنا عورت سے نکاح کیا ہے، عورت کو اپنے گھر کے اندر لایا ہے، اس کے اعزاز و اکرام کرنے کے بھی قابل نہیں رہا مہر دیے بغیر۔ اس لیے مرد بانے کو چاہیے کہ یعنی عورت کا جو متعین ہوتا ہے مہر، اس یعنی مہر کو فوراً ادا کر دے۔ بہتر یہ ہے کہ نکاح خانی ہی میں اس مہر کو ادا کر دینا بہتر ہے۔ ہمارے مسجد کے اندر بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، بچیوں کو اٹھا لے کر چلے گئے، بولتے نہیں محبت کی شادی کرو، نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جیب میں اگر مہر ادا کرنے کے واسطے پیسہ نہیں ہے، وہ کئی کی محبت دیکھو، ناجائز محبت۔ ماں باپ بھی چھوڑ ڈالے، آوارہ چھوڑ ڈالے، تم جو کچھ چاہے کر لو، کسی بچی کو لے کر چلے جاؤ، ماں باپ کے یعنی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑے گا، اس کے پاس مہر ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں، انہیں شادی کی فکر کر رہا ہے، انہیں کمانے کے بھی قابل نہیں رہا انہیں، تو پھر یہ بچی کو جا کر کیا پالے گا؟ اسی لیے وہ زمانے میں دیکھا جاتا تھا کہ مہر ادا کرنے کی کتنی طاقت، کتنی کیپیسٹی ہے، اس کے بعد رشتہ طے ہوتا تھا۔ آج بھی عرب کے اندر وہ رواج موجود ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے بچی والے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، میری بچی کے لیے بنگلہ نکال کر رکھ دو، ایک گاڑی ہونا چاہیے اور اتنا مہر ہونا چاہیے، تب اپنی بچی کو دیتے ہیں وہاں پہ۔ اسی لیے وہ عرب کے اندر بچوں کے پیدا ہونے میں اتنی زیادہ خوشی نہیں، لڑکا پیدا ہوا تو اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے وہ لوگ، بچی پیدا ہوئی بولے تو گھر کے اندر ایک جشن بن جاتا۔ اس کے برخلاف انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر اگر بچی پیدا ہوئی بولے تو صورت سڑالے کو رہتا ہے، انہیں کبھی پھرتا بھی نہیں کہ بچی پیدا ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ دینا پڑے گا، جوڑے گھوڑے پیسے کے دینا پڑے گا، وہاں مطالبہ نہیں کر سکتا، اور پالنا بھی انہیں چھے، پوسنا بھی انہیں چھے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا بھی انہیں چھے، پڑھانا بھی انہیں چھے، اور الٹا دے کو کرنا بھی انہیں چھے بولے تو اندازہ لگاؤ کہ ایسے معاشرے کے اندر بچیوں کی شادیاں آسانی سے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کی امت ہیں، تو ان کو آئیڈیل مان کر چلیں گے۔ آپ نے کتنا مہر ادا کیا، آپ نے ولیمہ کس طرح کیا ہے، آپ نے نکاح کس طرح کیا ہے، آپ کے زمانے میں کیسے کیسے نکاحیں ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھو آسانی کے ساتھ ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر تھے، ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو آپ سے ہبہ کرنا چاہتی ہوں، یعنی میں آپ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہ رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ بازو میں ایک صحابی تھے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس سے نکاح کر لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا مہر کے لیے کیا ہے تیرے پاس؟ یا رسول اللہ میرے یہ جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ کچھ نہ کچھ تلاش کر کے لاؤ، مہر کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کر کے آؤ۔ اس کے بعد اس صحابی کا اس عورت کے ساتھ اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا۔ اتنا آسان تھا نکاح۔ آج کتنا لفڑا کر دیا ہم لوگ نکاح کے سلسلے میں۔ نکاح بولے تو 20-25 دن سے پہلے انہوں شروع ہو جاتے سو، گریٹنگاں چھاپنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ بھائی بچے کا نکاح ہے، نکاح کر رہے ہیں یا پورے گاؤں کو آ کر آپ نکاح کے رسومات میں ملوث کر رہے ہیں؟ تو ایسے نکاحوں سے بے برکتی گھروں کے اندر آئے گی، ایسے نکاحوں سے اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی، ایسے نکاحوں سے اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی جس نکاح کے اندر ہمارے نبی کی سنت کا خیال نہ کیا جائے۔ سنت بولے تو صرف مسجد میں نکاح کر لینا نہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، منگنی بھی آ جاتی ہے، اور نکاح کس طرح کیا جاتا ہے، مہر کس طرح دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں نکاح کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو سنت والا نکاح وہی نکاح ہو سکتا ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے، جو ہمارے صحابہ نے کیا ہے، جو اللہ والے کر رہے ہیں، جو علماء کر رہے ہیں، وہ بالکل سادے نکاح ہیں، سنت والے نکاح ہیں۔
बकिया जितने लोग निकाहें कर रहे हैं ना, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इन निकाहों की वजह से हमारा मुआशरा तबाह व बर्बाद हो चुका है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारे जगह कदम उठा रहे हैं। बीजापुर के अंदर ऐलान कर दिए लोगों ने कि निकाह के अंदर सिर्फ 5 या 10 आदमी मौजूद हो, कोई निकाह की दावत नहीं है, बल्कि वलीमे की दावत भी लिमिट है। विशारम के अंदर भी लोगों ने वलीमे की दावत को लिमिट कर दिया कि 40 किलो से ज्यादा नहीं पका सकते और 1 से जायद मीठा नहीं रख सकते, इतना ही गोश्त डालना पड़ेगा, इतना ही। वहां के बड़े लोगों ने मिलकर यानी ऐसा कानून बनाया है कि वहां आप ये तय नहीं कर सकते। मुंबई के अंदर भेवंडी जो है, वहां के लोगों ने भी ये मसला तय किया है कि वहां भी सिर्फ शरबत पर या खजूर पर निकाह होगा, कोई लेन देन नहीं होगा। वहां आप जाकर देखेंगे किस शौकार का निकाह हो रहा है या किस गरीब का निकाह हो रहा है। बुरहानपुर, जो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले हमारी जमात गई थी, वहां पर अरब की जमात थी, वहां के लोगों ने भी ये कदम उठाया है कि वहां कई हजार बच्चियां जहेज ना लाने की वजह से जला दी गई। तो अब वो गांव वाले ने आकर ये कानून बनाया है कि जिस शादी के अंदर जोड़े का पैसा, घोड़े का पैसा या कोई शरीयत के खिलाफ जो शादी की जाती है, वो शादी को सारे गांव वाले बैकाट करते, कोई निकाह पढ़ाने के लिए नहीं आता। तो बहरहाल मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि महर एक इंपॉर्टेंट चीज है शादी के अंदर, और उसको अदा करना हर निकाह करने वाले के लिए जरूरी है। और उसके अदा किए बगैर अगर अदा करने की नीयत नहीं रही तो सीधा जहन्नम में चला जाएगा, और उसकी जो नस्ल होगी वो हलाली नहीं होगी बल्कि हरामी होगी। ये इंशाअल्लाह अगला जुमा आपके सामने उसके बाद के मरहले जो शादी के मौके पर किए जाते हैं वो आपके सामने तफसील से बात आएगी। आपसे दरख्वास्त है कि जल्द तशरीफ़ लाएं, इसलिए कि जितने लोग पीछे बैठे हुए ना, वो पूरी बात नहीं सुन पाए, आखिरी की बातें सुने हैं, बस शुरू की बातें ख़त्म हो गई। तो आप पूरी बात सुनना चाहते हैं तो जल्दी आ जाएं, 1 बजे से पहले आ जाएं। पूरी बात सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। तो ये मुआशरा हमारा कब बदलेगा? आप सब हजरात बदलेंगे तो बदल जाएगा। औरतों को जहां यानी औरतों की बात जहां मानना है वही मानना है। हर जगह औरत की बात को मानेंगे, कल क़यामत के सारे मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला पकड़ेंगे। इसलिए कि निकाह, जनाजे, बच्चों की पैदाइश, ये सब के सब शरीयत ने उसका कानून बनाया है। अब ये जितनी औरतें हैं वो कानून के खिलाफ काम कर रही हैं, उसमें मर्द साथ देता है तो कल क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। तो इसलिए चंद बातें आपके सामने रहीं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमाए, और महर के मुतालिक जितनी बातें कही गई हैं अल्लाह तबारक व तआला उस पर हम सब का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।